بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ، جو عمل آپ لوگوں سے بیان کرنے لگی ہوں، وہ ایک خزانہ ہے، نعمتوں سے بھرا، رزق سے بھرا اور دولت سے بھرا، برکتوں سے بھرا ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ کی زندگیوں کو خوشحال کر دے گا۔ معزز بہن بھائیو، آج کے اس دور میں ہر شخص پریشان ہے، رزق کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، ہر شخص تنگی میں مبتلا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار بد نظر اور حسد کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، بہت سے کام، بہت سے رشتے بد نظر اور حسد کی وجہ سے اٹک جاتے ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، وہ نہیں جانتا کہ کون سی مشکلات اور مصائب میں وہ گھرا ہوا ہے۔ ہر طرح سے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پیسے کی بہت زیادہ تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو آپ خود اپنی زندگی میں اس وظیفے کی نعمتیں اور برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو بے بہا کھلا رزق عطا کرے گا۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا۔ یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا انتہائی مجرب عمل ہے اور اتنا کراماتی ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزے دیکھیں گے اور دعائیں کریں گے۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ معزز بہن بھائیو، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، ہر عمل کے لیے آپ کا 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہماری کامیابی ہے اصل میں وہ نماز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہی جب ہوتا ہے جب ہم 5 بار اس کے دربار میں جا کے حاضری دیں، اس سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ وہ اپنے مومن بندے کے آنسوؤں سے بہت پیار کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی پاک ہے وہ ذات، وہ رب جو سمندروں کا مالک ہے، لیکن وہ محبت ایک بندے کے آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے آنسو سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا، کیوں نہیں وہ اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ معزز بہن بھائیو، آج کے دور میں کوئی اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کٹتی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے علاج کروایا جائے کہ بیماری کٹ جائے۔ ہر شخص کو مختلف پریشانیاں ہیں، ہر بندہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا حل ہے، جو مشکل کشا ہے، جو ایک معجزہ ہے۔ آسمان سے اتری ہوئی یہ کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ مسئلہ یہی ہے نا معزز بہن بھائیوں کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم صرف اسے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے قرآن پاک سے۔ اگر آپ سچ میں اپنے مسائل کا حل قرآن پاک کے ذریعے تلاش کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کو کبھی پریشان نہ ہونا پڑے، ہمارے لیے وہاں سے راستے بنے جہاں سے ہمیں اعتبار بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے تھے۔ معزز بہن بھائیوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ ایک بہت زیادہ کمالات سے بھرپور وظیفہ، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا بہت پرانا عمل ہے جسے بہت سے لوگوں نے کیا اور اپنی زندگی کو آسان بنایا۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کی اور کامیابیوں کی اور نعمتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنا معمول بنا لیں اسے کرنے کا۔ انشاءاللہ العزیز جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کاروبار کی تنگی ہے، نوکری کی تنگی ہے، رشتے نہیں آتے، ان کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم
کر دے گا، کیونکہ وہ کن فایا کن کا مالک ہے، وہ کچھ معجزات کرنے پر قادر ہے۔ وہ ایک بار کن کہے گا اور آپ کے تمام کام جو اٹکے ہوئے ہیں، تمام مشکلات جو پھنسی ہوئی ہیں، وہ سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ تمام عمل کو غور سے سنیں تاکہ ٹھیک سے آپ پھر اس عمل کو کر سکیں۔ نماز عصر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے مکمل عاجزی کے ساتھ آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 10 بار آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 بار آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ 10 بار یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی کرامات اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کو گنوائے جائیں اور معجزات بتائے جائیں جو لوگوں کی زندگی میں ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی۔ بہت زیادہ کمالات ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ آپ کا 5 یا 10 منٹ کا عمل ہوگا۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر مکمل توجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری فریاد کو سن رہا ہے، مکمل عاجزی سے کہ اے رب تو موسیٰ کو سمندر سے نکال سکتا ہے، اے اللہ تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر سکتا ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات تو تیرے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے گڑ گڑا کر مکمل عاجزی سے دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں تمام بہن بھائیوں کو بھی شامل رکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا کرنے سے کسی کا مشکل کام سنور جائے اور کسی کی مشکل حل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کے منہ سے کی گئی دعا جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کی زبان سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوتے۔ اور اپنے تمام فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ اس عمل کے معجزات